بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے حقوق کی سیریز چل رہی ہے، اس میں 5واں حق اس کی بیماری کا ہے اور 6واں حق اس کی وفات کا ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ۔ جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے، آپ پر لازم ہے آپ اس کی عیادت کریں۔ دیکھیں، اسلام کا یہ حسن ہے کہ صحت مند بندے کے بھی ساتھ ہے لوگ، جب وہ مشکل میں ہے پھر بھی اس کے ساتھ ہے، اس کو خوشی ملی ہے جیسے دعوت کا ہم نے ذکر کیا پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، اگر اس کو بیماریوں نے آ دبوچا ہے تو اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں چھوڑی، ہر حال میں اس کے ساتھ ہیں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ ایک یہودی بچے کی عیادت کرنے اس کے گھر چلے گئے، اور جب دیکھا کہ بچہ حالت نزع میں ہے اور کچھ خبر نہیں کہ شاید کہ اس کی روح نکل جائے، تو اس بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو کلمہ پڑھ لے۔ اب وہ بیٹا یہودی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اور باپ نے بھی کیا شاندار بات کہی۔ بندہ دیکھے، محبت کے سامنے انسان جھک جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ محبت انتہا ہے ہر چیز کی۔ آپ جو چیز تجربہ کر لیں، نفرت سے، غصے سے، بغاوت سے، انتقام سے، بغض سے، ان سارے حرموں سے جو چیز حاصل نہ کر سکیں، ذرا محبت دے کے دیکھیے کہ دل کتنے جلدی موم ہوتے ہیں۔ تو وہ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کہنے لگا آتے ابو القاسم، اے بیٹا ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ اور اس بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بہت شکر ہے، سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا، اور اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیادت کرنے بنا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، ادھر زبان سے کلمہ نکلتا ہے، ادھر روح نکل جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچے کی عیادت کے لیے جانا بہت بڑا، میں اس کو معجزہ کہوں گا۔ آپ اس کو ذرا اس معنی میں دیکھیے، وقت کا سب سے بڑا لیڈر، حکمران، امیر، اور وقت کا سب سے بڑا امام، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی بزرگ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی عیادت کرنا، اور وہ یہودی۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح، میرے کتنے خاندان والے دوست احباب، رشتہ دار لوگ ہسپتالوں میں بلکتے اور سسکتے مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ہمیں عیادت تو دور کی بات جنازوں کا وقت نہیں ملتا۔ بہت بڑا حادثہ ہے یہ، سانیہ ہے، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، مجھے اپنے اس معاملے کی اصلاح کرنی ہے۔ میرے کلاس فیلوز، روم میٹس، کولیگز لوگ بیمار ہوتے ہیں، میں ان کی عیادت نہیں کر پاتا۔ بھائی اس بات کو میں سمجھوں کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے، اس سے کون بھاگ سکتا ہے جس کو رب نے فرض کیا ہے۔ ایک حق وہ ہے جو میں آپ کو دوں، ایک وہ حق ہے جو باپ دے، استاد دے، ادارہ کسی کو کوئی حق دے، گورنمنٹ کسی کے بارے میں کوئی رائٹ اناؤنس کر دے، اور یہ تو وہ حق ہے جو خالق کائنات نے بندوں کے درمیان لازم کیے ہیں، وہ ہے عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، حال احوال پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، فرمایا کہ جب آپ کسی مریض کے پاس عیادت کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے عیادت کی دعا کرتے ہیں، تو اگر صبح یہ کام کرتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام کو یہ کام کرتے ہیں تو صبح تک 70,000 رب کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی اجر و ثواب والی بات ہے۔ اور آپ یقین جانیے اس شخص کے دل میں آپ کی کیا محبت ہوگی، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے جانے سے اس کو شفا مل جائے گی، آپ کے مسکرانے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کے باتیں کرنے سے وہ بہل جائے گا، اس کو اپنی تکلیف بھول جائے گی۔ اگر یہ مسلمان معاشروں میں یہ رواج عام ہو جائے تو یہ بھی بہت زیادہ محبت اور پیار اور اخلاص والی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ ہم گئے تو وہ بزرگوں نے جمعہ پڑھا، جمعہ کے بعد مجھے کہتے ہیں آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑیں۔ میں ان کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا تو میں نے پوچھا آپ بزرگ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے عادت بنائی ہے ہر روزانہ عصر کے وقت میں ہسپتال جاتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں، ادھر میں مریضوں کی عیادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے اس بات کو، جن تک یہ علم پہنچا، انہوں نے اس کی اتنی اہمیت دی کہ
کہ انہوں نے اپنی زندگی کا معمول عیادت کرنے پر بنا لیا، اور آخری حق مسلمان کا کہ جب وہ فوت ہو جائے، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے، جب اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے، پھر آپ نے اس کے جنازے کی پیروی کرنی ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے بہت اخلاص سے دعا کرو، بہت اخلاص سے رب سے مانگو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اگر ممکن ہو اس کی قبر پر کھڑے ہوں دعا پڑھیں۔ یہ امتیاز ہے اسلام کا کہ انسان کو پیدائش سے لے کر مرنے تک یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر حال میں اپنے بھائی کے ساتھ رہے، تاکہ وہ اپنی آخرت کے منزلوں میں ثابت قدمی دکھا سکے، اور اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔